السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، قیوم السماوات والارضین، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ معزز مکرم علماء کرام، اس ادارے کے معلمین، طلباء و طالبات، بچے اور بچیوں کے گارجین، سامعین و سامعات، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ایک دعائیہ نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، یا الہی پھیر دے رخ گردش ایام کے، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب
تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ حضرات، دو اجنبی مرد اور عورت جب ایجاب و قبول کے ذریعہ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اور ایک نیا جوڑا وجود میں آتا ہے۔ اس رشتے کو رشتہ ازدواجیت کہتے ہیں یا رشتہ زوجیت، اور اس جوڑے کو زوجین کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں کو ملا کر عربی زبان میں زوجان یا زوجین کہا جاتا ہے، جس کا اطلاق میاں اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے۔ شادی کا بندھن یہ وہ مقدس اور پاکیزہ بندھن ہے کہ جب اس بندھن میں دو اجنبی بدھ جاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب رشتہ وجود میں آتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ دو اجنبی دلوں کو وہ کس طریقے سے جوڑ دیتا ہے اور ان کے درمیان اس قدر ذہنی ہم آہنگی، محبت، الفت، شفقت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تمہارے درمیان اس نے الفت، محبت، شفقت پیدا فرما دی۔ یقیناً یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب اس رشتے کی حفاظت کرنا یہ دونوں کا کام ہے۔ میاں اور بیوی دونوں مل کر جب اس رشتے کی اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی فکر کریں گے تو ہی یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اور یقین جانیے
یہ رشتہ اتنا پائیدار ہوتا ہے اگر میاں بیوی دونوں ہی سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر اتنا مضبوط رشتہ وجود میں آتا ہے، مصائب و آلام کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہے، مگر اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کا بندھن جلدی ٹوٹتا نہیں۔ یہ گھرانہ بکھرتا نہیں۔ شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اپنی انا اور ایگو کو بیچ میں نہ لائیں۔ انا اور ایگو کی وجہ سے کتنے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی کھٹ پٹ کہاں نہیں ہوتا، بحث و تکرار کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا، بیچ میں ایگو کو لے آنا، اس سے اس رشتے میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کا جو مقدس بندھن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ نے میاں اور بیوی دونوں پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور دونوں کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ عام طور پہ موضوع جو دیا جاتا ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یا تو میاں کے حقوق یا بیویوں کے حقوق، بٹ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر میاں بیوی دونوں کے ہی حقوق اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں مردوں کے حقوق کیا ہیں ان کی عورتوں پر، اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق کیا ہیں مردوں کے اوپر، دونوں سائیڈ سے انشاءاللہ بات ہوگی، اور دونوں ہی ذمہ دار ہیں، دونوں ہی نگہبان ہیں، اور دونوں ہی ذمہ دار ہیں، اور دونوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بارہا یہ حدیث بخاری مسلم کے آپ سنتے ہیں، تم میں سے ہر آدمی مسئول ہے۔ مسئول کا مطلب ذمہ دار، اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی نگہبانی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ کوئی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ والامیر الذی علی الناس راع، جو لوگوں کا امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت کے دن اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے، والی بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، تو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی یا نہیں نبھائی تھی۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، مرد جو ہوتا ہے گھر کا، جو بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، عورت بھی نگہبان ہے، شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور شوہر کے بچوں کی نگہبان ہے، اور قیامت کے دن عورتوں سے بھی ان کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سوال دونوں سے ہوگا، مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، لیکن اللہ نے سب کی ذمہ داریاں تقسیم فرما دی۔ مرد کے ذمہ باہر کا کام لگا دیا ہے، مرد نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوگا، وہ کما کر لائے گا، اپنی بیوی اور
اور بچوں کو کھلائے گا، ان کے لیے کھانا، کپڑا اور چھت مہیا کرے گا، لیکن جو گھر کی ذمہ داری ہے اللہ نے وہ عورتوں کے کندھے پہ ڈالی ہے اور باہر کی ذمہ داریوں سے اسے مکت کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ وہ ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر اللہ نے ڈال دی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک بیوی پر اس کے خاوند کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی تابع فرمان بن کر رہے، شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ فرمایا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا ای النساء خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کسی بات کے لیے اپنی بیوی کو حکم دے تو اس کی بات مان لے، اس کی فرما برداری کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور ایک عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، کوئی ایسی حرکت کر کے جو حرکت شوہر کو ناپسند ہو، اپنے نفس کے حوالے سے اپنے نفس کی حفاظت کرے، عزت و عصمت کی حفاظت کرے، کوئی ایسی چھچھوری اور گھٹیا حرکت نہ کرے، اور اپنی عزت و عصمت پہ بٹے نہ لگوائے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے، اور نہ ہی شوہر کے مال کو لٹاتی پھرے۔ شوہر جو محنت و مشقت سے کما کر لاتا ہے اس کے مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری عورت کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی ڈیوٹی بتائی، ایک عورت کی ڈیوٹی کیا ہے اور ایک عورت کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائکم الودود الولود المواسیہ والمواتیہ اذا اتقین اللہ، تم عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت وہ ہے جو زیادہ بچے جننے والی ہو، شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو، سب سے اچھی عورت وہ المواسیہ والمواتیہ۔ مواسیہ اور مواتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی موافقت کرے اور اس کی جلدی مخالفت نہ کرے۔ اذا اتقین اللہ، اگر اللہ کا ڈر سینے میں ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کی فرما برداری بھی کر رہی ہیں، اپنے شوہروں پہ جان لٹانے والی ہیں، بے پناہ محبت کرنے والی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہی ہیں۔ ایک اور روایت میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں تمہاری بیویوں میں سے جنتی بیویاں کون سی ہیں، جنتی عورتیں کون سی ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کل ودود ولود، ہر وہ عورت جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو، التی اذا غضب علیہا زوجہا، جب اس عورت پہ اس کا شوہر کبھی ناراض ہو جائے، قالت ہذہ یدی فی یدک،
اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے لا اکتحل بغمز حتی ترضا، میرے شوہر نامدار جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے، جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے، آپ اپنا غصہ تھوک نہیں دیتے، تب تک میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی۔ مطلب یہ ہے کہ میں آرام نہیں کروں گی، نیند میرے لیے حرام، چین سکون حرام، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ یہ کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ جنتی عورت کی صفت۔ اچھا، ہماری بہنیں بہت ساری یہ کہتی ہیں کہ بھائی ساری فرما برداری ہم ہی لوگ کریں، ہاں ہم ہی لوگ صرف مردوں کی بات مانیں، مرد ہماری نہ مانیں۔ بھائی دیکھیے، اطاعت اور فرما برداری کا جہاں تک حکم ہے وہ بیویوں کو ہے، شوہروں کو نہیں ہے۔ ہاں، شوہروں کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن پورے کتاب و سنت کے ذخیرے میں مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد کو کہا ہو یا شوہروں سے کہا ہو جو تمہاری بیویاں کہہ رہی ہیں اسے تم کرتے جاؤ، سر جھکا کے مخالفت نہیں کرنا اپنی بیویوں۔ ہاں، بیویوں سے مشورہ کیجئے، اچھا مشورہ ہو تو کبھی مان بھی لینا چاہیے، لیکن جس طریقے سے فرما برداری کا حکم بیویوں کو ملا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ وہ مردوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی ہمیشہ موافقت کریں اور ان کے سامنے سر تسلیم جھکائے رہیں۔ اچھا، تو اب بیویاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہاں ہم شوہروں کی فرما برداری کرتی پھریں اور شوہر ہماری فرما برداری نہ کریں۔ میری بہنوں بتاؤ، تمہاری اسی فرما برداری کے نتیجے میں اللہ جل شانہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اللہ تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور جنت ہی نہیں، جنت کے 8 دروازے کھولنے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، دخلت من أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول رہا ہے، اللہ تمہارے لیے آفر پیش کر رہا ہے۔ میری بہنوں، دنیا میں تھوڑی سی مشقت کر لو، تھوڑا سا اپنے نفس کو مار لو، تھوڑا اپنے غصے کو کنٹرول کر لو، تھوڑا اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تھوڑی دشواریاں پیش آئیں، تمہیں ضبط کرنے میں، تمہیں برداشت کرنے میں، ہو سکتا تمہارا مزاج تیز ہو، لیکن میری بہنوں اگر تم اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر لے جاتی ہو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے میں، اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے میں، تو سن لو اللہ جل شانہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ بتاؤ یہ سودا گھاٹے کا ہے کہ نقصان کا ہے؟ حضرت عمران ابن محسن ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ان کی پھوپھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اذات بعل انتی یا اذات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ عورت ہو، تمہارا شوہر ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میری شادی ہو گئی ہے اور میرا شوہر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، کیسا برتاؤ تم اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میرے اندر طاقت ہے قسم اللہ کی میں جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی،
کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانہ جنتک ونارک. او عورت تو دیکھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے، غور کر لے کہ تیرا معاملہ تیرے شوہر کے ساتھ کیسا ہے. غور کر لے اس بات پر، تیرا معاملہ، تیرا بیہیویئر، تیرا برتاؤ تیرے شوہر کے ساتھ کیسا ہے. اس لیے کہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آسان تم عورتوں نے سمجھا ہے. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. آپشن تیرے لیے کھلا ہوا ہے کہ تجھے جنت سلیکٹ کرنی ہے یا جہنم سلیکٹ کرنی ہے. تیرے شوہر کی شکل میں اللہ نے تجھے آپشن دے دیا ہے. اگر تجھے جنت کے راستے پہ جانا ہے تو وہ راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تیرے شوہر کی فرما برداری سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے. شوہر کی اطاعت اور تابعداری سے، شوہر کی خدمت گزاری سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے. اب تجھے سلیکٹ کرنا ہے کہ تو کون سا راستہ چنتی ہے. شوہر کا اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہی دھڑام سے سجدے میں گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، معاذ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام میں میں نے دیکھا یہودیوں کو، نصرانیوں کو، وہ لوگ اپنے پادریوں اور اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میں نے سوچا میرا قائم، میرا امام کس سے چھوٹا ہے بھائی؟ آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ چہتے ہیں. تو میں نے سوچا سجدے کا حقدار تو سب سے زیادہ آپ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں معاذ نہیں، لو کنت آمرن احدا یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ دنیا میں کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا، سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تؤدی المرأۃ حق ربہا، کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، حتی تؤدی حق زوجہا، جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. اتنا اونچا مقام. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر شوہر کے پیر سے لے کر اس کے سر کی مانگ تک اگر پورے جسم میں پھوڑے پھنسیاں بھر جائیں اور اس میں پیپ اور مواد بھر جائیں اور کوئی عورت زبان سے اسے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، ما ادت حقہ، تو شوہر کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتی. اتنا اونچا مقام ہے. اب سوچو کہ جس شوہر کا اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا، اگر ایک عورت اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کی بات نہیں سنتی ہے، تو بھلا بتاؤ کہ عورت کون سے راستے پہ جا رہی ہے؟ جنت کے راستے پہ جا رہی ہے کہ جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف وہ بڑھ رہی ہے یا اللہ کے عذاب کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ عورتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ پہلا حق جو ایک شوہر کا اس کی بیوی پر ہے. اسی طریقے سے ایک بیوی پر یہ بھی ضروری ہے، اس کے خاوند کا حق ہے کہ وہ گھر سے باہر بغیر شوہر کی اجازت کے نہ جائے. عورتیں گھر سے باہر ضرورت کے لیے جا سکتی، پردے میں رہ کر کے، مکمل حجاب میں رہ کر کے عورت یقیناً گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بعد. فرمایا رب ذوالجلال نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ عورتوں کی جماعت تم اپنے گھروں میں جمی رہو اور اسلام سے پہلے والی جو جاہلیت تھی، اسلام سے پہلے والی جاہلیت میں جس طریقے سے عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا مظاہرہ کرتی تھیں، زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں،
بے پردگی کے مظاہرے کرتی تھی. اب اسلام میں آنے کے بعد عورتوں تم اس طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو, اپنی زینت کو ظاہر مت کیا کرو. نکلو گھروں سے تو شرم و حیا کے پردے میں نکلو. ہماری بہنیں جو یہاں پر اللہ کے گھر میں آج آئی ہیں, دیکھیے یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں آپ الحمدللہ لائق مبارکباد ہیں, آپ شرم و حیا کے پردے میں لپٹ کے آئی ہیں. بے حیائی کے اس دور میں, فحاشی کے اس دور میں, فتنے کے اس دور میں ہماری بہنیں اگر گھروں سے پردوں میں لپٹ کے اور وہ بھی اللہ کے گھر میں آتی ہیں, یقیناً ایسے عورتوں کی تعریف ہونی چاہیے. ہاں ایسی عورتوں کی ستائش ہونی چاہیے. یہ جو کہا جا رہا ہے بہت ساری باتیں ان عورتوں کے لیے ہیں جو پردوں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں یا اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں. تو ماحول بڑا خراب چل رہا ہے. آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. آپ اپنے پاس پڑوس کا ماحول دیکھیے. یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ انہیں گرہ لگا لیجئے, سمجھ لیجئے اور دوسری بہنوں تک ریفر کیجئے. ان تک بھی اللہ رسول کا یہ میسج پہنچانا آپ کی ذمہ داری. ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے. الحمدللہ اگر آپ باپردہ ہیں, باحیا ہیں اور ہیں الحمدللہ, تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ان عورتوں کے لیے ہے جو آپ کے پاس پڑوس میں, آپ کی فیملی میں, آپ کے رشتہ دار میں ایسی عورتیں ہیں جو ان باتوں پہ عمل نہیں کرتی ہیں. ان کو گائیڈ کرنا, ان کی رہنمائی کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. سنو, عورت جب گھر سے نکلتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورہ, عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے. سر سے لے کر پیر تک عورت کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان, جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے, برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے, شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے بالکل اندر ہوتی ہے. عورت گھر کے اندر ہوتی ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتی. اسی لیے عورتوں کے لیے یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ دیکھو عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہ کرو. مرد کو چاہیے اگر ان کی بیویاں مسجد جانے کی اجازت لے رہی ہیں تو انہیں دے دو پرمیشن, لیکن مسجدوں میں بھی کیسے جائیں گی؟ سادے ڈریس میں جائیں گی, بغیر کسی بناؤ سنگار کے جائیں گی. عید بقرعید میں بھی مصلی یعنی عیدگاہ لے جانے کا حکم ہے عورتوں کو. دوشیزہ اور بالغ لڑکیوں کو بھی لے جانے کا حکم ہے, لیکن اپنی چادروں میں لپٹ کر جائیں گی بغیر کسی بناؤ سنگار کے. تو جب اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے یہ پابندی ہے, کسی بناؤ سنگار کے بغیر مکمل حجاب میں رہتے ہوئے, پردے میں رہتے ہوئے عورتیں جائیں گی, تو دوسری جگہوں پہ بھی جب عورتیں باہر نکلیں گی تو اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں مسجد نبوی میں پیچھے کے حصے میں عورتیں ہوا کرتی تھی, لیکن حدیث کے اندر آتا ہے متلفعات بمروتہن, فجر کی نماز پڑھ کے جب لوٹتی تھی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. لا یعرفہن احد, کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا, کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. تو بہرکیف ایک عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر اپنا وقت گھر میں بتائے. باہر کا ماحول بڑا خراب ہے. عورتیں اپنے گارجین کے ساتھ باہر نکلیں, اور نکلیں تو بناؤ سگار کے بغیر نکلیں, مکمل شرعی حجاب میں اور شرعی پردے میں عورتیں باہر یقیناً نکل سکتی ہیں, لیکن مردوں سے پرمیشن لیے بغیر نہیں. یہ باقاعدہ شوہر کا حق ہے اس کی بیوی پر.
کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے، نہیں ہے فون پہ اجازت لے، یہاں تک کہ اپنے میکے بھی جانا ہے، کسی رشتہ دار کے وہاں جانا ہے تو بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اس کے لیے پرمیشن لے، اجازت لے۔ اسی طریقے سے بیویوں پر ایک حق شوہر کا یہ بھی ہے کہ کوئی عورت روزہ نفلی نہیں رکھ سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ اگر کسی عورت کا شوہر موجود ہے تو کوئی بھی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی الا باذنہ، شوہر کی اجازت کے بعد وہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے کی پرمیشن عورت نہ دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، شوہر سے اجازت لینے کے بعد گھر میں پرمیشن دے۔ اب بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہاں ہمارے میکے والے آ رہے ہیں تو کیا ہم آپ سے پرمیشن لیں گے؟ ہاں میکے کا تو کہتے ہیں کتا بھی آ جائے تو وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اور بہت خاطر بھاؤ، اور کتنے ہی مرد جو ہے نا وہ خاطر تواضع کر دے۔ عورتوں کو یہ شکایت لگی رہتی ہے کہ ہمارے میکے والے آئے بٹ تم نے ڈھنگ سے ضیافت یا مہمانداری تو کری ہی نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آنے کو بالکل آ سکتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب شوہر کسی وجہ سے کسی رشتہ دار کو بھی اگر وہ ناپسند کرتا، ہونا یہ چاہیے کہ ہم منع نہ کریں۔ بھئی جس طرح ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری بیویوں کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے اعزا اور اقارب ہیں، ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کا خیال کریں، لیکن کسی وجہ سے اگر شوہر منع کر دیا کسی وجہ سے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بات کو مانتے ہوئے کسی بھی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ اور سنو میری بہنوں، شادی سے پہلے ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ ویلیوبل پرسن کون ہوتا ہے؟ اگر پوچھا جائے شادی سے پہلے ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی انسان کون، تو اس کے ماں باپ۔ لیکن شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اگر یہی کوئسچن کر لیا جائے، آنسر بدل جائے گا، جواب بدل جائے گا۔ شادی کے بعد اگر پوچھا جائے سب سے قیمتی انسان اب کون، جواب آئے گا شوہر۔ تو کیا نعوذ باللہ ماں باپ کا رتبہ گھٹا دیا اسلام نے؟ نہیں، اسلام نے یہ منع نہیں کیا، بلکہ حکم ہے کہ عورتیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، سب کچھ کریں۔ لیکن اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، مان لیجئے آپ کا شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کے ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، کس کی بات سنیں گے آپ؟ ماں باپ کی سنیں گی کہ شوہر کی سنیں گی؟ اگر دونوں کا حکم ٹکرا گیا، شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور عورت کے ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں پر اگر آپ اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہیں اور ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیتی ہیں تو یہی آپ کے لیے فرما برداری ہے، یہ آپ کے ماں باپ کے لیے یہ نافرمانی قطعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے شوہر کی اطاعت آپ کے ذمہ واجب ہو گئی۔ ہاں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ان کا دیکھ بھال کیجئے، حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، سب کچھ کیجئے۔ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں غلط مشورے دے کر کے۔ ہاں شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے گھر کی ذمہ داری، کام کاج پورا عورت کرے گی۔ بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی کام کاج کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، عام خادمہ رکھ لیجئے، ملازمہ رکھ لیجئے، ہاں ہم نوکرانی بن کے نہیں آئی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، تو پھر آپ شو پیس بن کے آئی ہیں؟ آپ کو کانچ میں بند کر کے رکھ دیا جائے؟ کیا نبی کے زمانے میں نبی کی بیویاں کام نہیں کرتی تھیں؟ کیا صحابہ کی بیویاں کام نہیں کرتی تھیں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر دیتی ہیں؟ بیٹی زیادہ کام نہیں کرنا، ہاں بہت لاڈ سے میں نے تجھے پالا ہے۔ ہاں اور کتنی عورتیں یہ کان بھرتی ہیں، مائیں شوہر کو ذرا مٹھی میں دبا کے رکھنا،
ہاں، یہ مٹھی میں دبا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا مطلب ہوا کہ آپ شوہر کی بات زیادہ نہیں سننا، زیادہ فرما برداری نہیں کرنا، ذرا اس کے اوپر چڑھ کے رہنا اور اس کو دبا کے رکھنا۔ اب بتائیے، یہ تو الٹا سبق پڑھا رہی ہے، جو شریعت سبق پڑھا رہی ہے اس کے الٹا ہماری آج کی یہ مائیں اپنی بیٹیوں کو الٹا سبق پڑھا رہی ہے۔ ارے سبق تو یہ پڑھاؤ میری بہنوں، بیٹی میں نے تجھے اب رخصت کر دیا، جدا کر دیا، جو تیرا شوہر کہے، تیرے شوہر کے گھر والے، بیٹی تو وہی کرنا، بیٹی میری بات بھی تو نہ ماننا، اگر تیرے شوہر کا کوئی فرمان آ جائے تو اپنے شوہر کی باتوں کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھ لینا، میری بات نہیں سننا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور نبی کے زمانے میں کیا نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں کام نہیں کرتی تھی؟ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں نہیں خدمت گزاری یا شوہر کے گھر کی دیکھ بھال، شوہر کے بچوں کی رعایت اور ان کی تربیت اور ان کی صاف صفائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے پھر بتائیے آپ؟ ہاں، عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت فاطمہ نبی کی بٹیا، اتنی دلاری، اتنی پیاری، نبی کا جگر گوشہ، ہاں کام کرتے کرتے ہاتھوں میں کھڈے پڑ گئے تھے، چکی پیستے پیستے، ڈول میں پانی بھر کے لاتے لاتے بغل میں کھڈے پڑ گئے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ کو پتا چلا بابا کے وہاں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، چلو ایک غلام کی فرمائش کر دوں، اچھا موقع ہے، بابا ایک غلام دے دیں گے، ذرا کام کا لوڈ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا، او بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام کیسے دے دوں؟ یہ میرے صفہ میں پڑھنے والے غریب نادار، یہ فقیر محتاج جو مہاجرین ہیں، ان کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذمہ دار ہے، وہ میرے ہی سہارے یہاں پڑے ہیں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا اور میرے اس اسلام کے پہلے مدرسے میں پڑھنے والے، یہ صفہ نامی یعنی اس چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھنے والے غریب نادار جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان غلاموں کو بیچ کر میں ان کے اوپر خرچہ کروں گا۔ بیٹی معذرت چاہتا ہوں، او میری بٹیا، تم کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا۔ جاؤ، جب بستر میں جانا 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ چاہتے تو اپنی بیٹی کا بوجھ ہلکا کر دیتے، ایک غلام آپ نہیں دے سکتے تھے؟ ایک نوکرانی اور ایک خادمہ آپ اپنی بیٹی کو، ہاں، یا آپ نے اپنی بیٹی سے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹی تم کام اتنا کاہے کرتی ہو؟ کس نے تمہیں کام کرنے کے لیے بولا ہے؟ تمہارے لیے تو کام واجب ہی نہیں ہے، تمہارے اوپر ضروری ہی نہیں ہے۔ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت زبیر کی بیوی، نبی کی سالی حضرت اسما بنت ابو بکر، اللہ اکبر، ان کے شوہر حضرت زبیر بڑے غریب آدمی تھے، ہاں بڑے غریب آدمی تھے، ایک گھوڑا تھا، خرچہ بھی ان کو بہت تھوڑا ملتا تھا، خرچہ پورا نہیں ہو پاتا تھا، بہت جوڑ گانٹھ کر گھر چلاتی تھی۔ ایک بار گن رہی تھی، جوڑ رہی تھی، اتنے میں گھر کیسے چلے گا؟ میرے شوہر جو دے کے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہا اسما کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کروں، شوہر اتنا تھوڑا دے جاتے ہیں کہ بغیر جوڑے گانٹھے کام نہیں چلنے والا، گھر نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا لا تحسی، او اسما گنو زیادہ نہیں، جوڑو نہیں، فیحسی اللہ علیک، لے ورنہ اللہ بھی گن کے ہی دے گا۔ زیادہ گنبو تو گن کے اللہ دے، ہاں بہت گنو نا، جوڑو گانٹھو نا، کھاؤ بسم اللہ کر کے خرچہ کرو اور وہی میں سے 2-4 روپیہ صدقہ بھی کرو۔ ہاں، اب بہت ساری عورتیں دن میں 10 بار نکال کے کباٹ میں سے، ہاں فلانوں کا ابا کتنا دے گئے، اب اس کو گنیں گی پھر رکھ دیں گے۔ ہاں، بہت ساری عورتیں کھانا پکاتے ہوئے روٹی گن لیں گی، کتنے لوگ ہیں، کتنی روٹی، کتنے ہانڈیے میں کتنی بوٹی ہے۔ ہاں، ارے بسم اللہ کر کے کھلاؤ، اللہ برکت دے گا، اور بہت زیادہ جوڑو گانٹھو گے تو جوڑ گانٹھ کے ہی اللہ دے گا۔ جوڑ دل بڑا رکھو، کچھ غریبوں کو بھی دو، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ تو یہ حضرت اسما ہیں، ہاں کھیت میں کام کرنے جاتی تھی، حضرت زبیر کے گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پہ لاد کے لاتی تھی۔
ایک بار کائنات کے امام نے دیکھا حضرت اسما کھجوروں کی گٹھلیاں اور چارہ لاد کر اپنے سر پہ آ رہی تھی. آپ نے اپنا اونٹ بٹھا دیا, کہا اسما مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح تم گٹھر لاد کے پیدل چل رہی ہو, اونٹ پر تم بیٹھ جاؤ, میں پیدل چلوں گا. حضرت اسما کہتی ہیں مجھے شوہر غریب ہے تو کیا ہوا, ایک عورت دیندار عورت ہمیشہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے شوہر کی عزت پہ غیرت پہ کبھی بٹے نہ لگنے پائیں. کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی. میں نے کہا میں نہیں بیٹھ سکتی, جبکہ نہیں بیٹھ سکتی. آپ اپنا اونٹ لے کے چلے گئے. بعد میں جب جا کے گھر بتاتی ہیں اپنے شوہر کو, کہنے لگی بندے خدا, کائنات کے امام نے تم سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا تو بیٹھ جانا چاہیے, اس میں غیرت کی کون سی بات تھی, تم کو مان لینا چاہیے نبی کی بات. تو ایسی ہوا کرتی تھی خواتین اس دور کی بھی. الحمدللہ عورتیں پورا گھر سنبھالتی تھی, خدمت کرتی تھی. آج بھی جو سمجھدار عورتیں ہیں, اچھی پاک باز عورتیں ہیں, فرما بردار عورتیں ہیں, الحمدللہ آج بھی اکثر عورتیں میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری نبھاتی ہیں. ہمارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں اور ہمارے کچن میں ایک ملازمہ اور خادمہ کی طرح پورا دن گھسی رہتی ہیں. ہمارے لیے بہت سارے ڈشز بناتی ہیں, اچھے پکوان بناتی ہیں, ہمارے بچوں کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرتی ہیں, نہلاتی بھی ہیں, دھلاتی بھی ہیں. اکثر وہ تھوڑی سی عورتیں ہوں گی جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہیں. ایسی عورتیں میں نہیں مانتا کہ اکثر ہیں ایسی, الحمدللہ ایسی اکثر نہیں ہیں, بہت تھوڑی ہوں گی. اور اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا گھر نہ اجاڑیں. الحمدللہ شادی کے بعد ان کو یہی بولیں کہ تمہیں پوری ذمہ داری نبھانی ہے, شوہر کے گھر کا پورا لوڈ تمہیں اٹھانا ہے, جو شوہر کہے وہ کر کے تمہیں دینا ہے. اگر شوہر کی نگاہوں میں تمہیں اچھا بننا ہے اور تمہیں اللہ کی رحمت پانی ہے, اللہ کی جنت پانی ہے, تمہارے لیے جنت کے راستے اسی وقت ہموار ہو سکتے ہیں جب تم اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرو گی. تو یہ تو کچھ باتیں میں نے رکھی ہیں جو شوہروں کے حقوق ہیں, ٹھیک ہے. اب آئیے قبل اس کے کہ وقت ختم ہو جائے اور میری بات ادھوری رہ جائے, اب میں عورتوں کے مطلب کی بات کرنے جا رہا ہوں. بیویوں کے بھی حقوق ہیں ان کے شوہروں پر, بیویوں کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا, او لوگ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس کو اچھی طرح گرہ لگا لو, عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو. فإنہن عوان عندکم, اس لیے کہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں قیدی کی طرح رہتی ہیں, تمہارے گھروں میں قید بن کے رہتی ہیں, محتاج ہوتی ہیں تمہاری, تم دیتے ہو تو وہ پاتی ہیں, تمہارا پورا گھر سنبھالتی ہیں. تو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. اور جب تک عورتیں کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرتی رہو. اور سنو, تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں, تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو تمہارے بستروں پہ نہ بیٹھنے دیں. جنہیں تم ناپسند کرتے ہو عورتوں کو چاہیے کہ تمہارے بستر پہ ایسے لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں. تمہاری بیویوں کے حق تمہارے اوپر یہ ہیں, طعامہن و کسوتہن بالمعروف, اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ. ایک صحابی نے پوچھا ایک عورت نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں شوہروں پر, کہ سب انہی کے ہیں, ہمارے بھی تو کچھ ہیں. آپ نے کہا بالکل ہیں. آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمتا, جب تم کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ. وتکسوھا اذا اکتسیتا, خود جوڑے بناؤ تو بیوی کے لیے بھی بناؤ.
ولا تضرب الوجہ، کبھی مارنے کی ضرورت اگر آ جائے تو چہرے پہ نہ مارو، ولا تقبح، عورتوں کو گالیاں مت دو، ان کے جذبات مجروح مت کرو، انہیں برا بھلا مت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اگر کبھی ان کو چھوڑنا پڑے تو گھر سے دھکے دے کر نہ نکالو، صرف گھر میں ہی بستر الگ کر دو، کبھی سزا دینے کی ضرورت آ جائے۔ اچھا دیکھیے الحمدللہ مرد اس پہ کافی حد تک عمل کرتے ہیں، مرد اپنا پھٹا پرانا پہن لیتے ہیں، ہاں برسوں گزر جاتے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو عید بقرعید میں بھی اپنے لیے نئے جوڑے نہیں بنواتے، کئی سال ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے بھی ہمیں جوڑا بنانا ہے، لیکن بیوی کے لیے وہ ہر عید میں، بقرعید میں، شادی میں، بیاہ میں الحمدللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بیوی کو نیا لا کے دینا۔ خود مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پچھلی شادی میں کیا پہنے تھے، ہاں وہی شرٹ ان کی شادی میں بھی، وہی شرٹ ان کی شادی، بٹ عورتوں کو پورا یاد رہتا ہے، ہاں وہ فلانیہ کی شادی میں یہ فلاں جوڑا پنک کلر کا پہنے تھے، اب وہ دوسری شادی میں بھی وہی پنک والا پہن کے جاؤں گی تو کیا لوگ بولیں گی، عورتیں کیا بولیں گی، ایک پاس یہ یکٹو ہے کا، ہاں ان کو برابر یاد رہتا ہے، اس لیے نیا ہونا چاہیے، نیا پیٹرن، نیا جوڑا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ مرد خون پسینے گرا کر کے پتھر توڑتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور کتنی دانت کی کاٹی روٹی ہوتی ہے، کتنی محنت۔ میں اپنی بہنوں کو اکثر کہتا ہوں کسی دن چپکے سے جا کے نا لوکل ٹرین کے اسٹیشن پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں اگر یقین نہیں آتا یہ مرد جان پہ کھیل کر کس طرح تمہیں لا کے جوڑے بنواتے۔ جس اسٹیشن سے سوار ہو کر تمہارا شوہر نوکری کرنے یا ڈیوٹی کرنے جاتا ہے صبح 8 بجے 9 بجے، جو ٹرینوں میں جو رش، قسم اللہ کی کتنے مرتے ہیں، گرتے ہیں لٹک کر کے، اگر وہ منظر یہ ہماری بہنیں دیکھ لینا تو آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آگے پھر کتنی محنت ہوتی ہوگی۔ ارے ابھی تو گھر سے نکلے ہیں گادر کی طرح دیکھ لو ٹرینوں میں لٹک لٹک کے، ہم تو کبھی 11 بجے نکلتے ہیں، اگر جمعہ کا خطبہ ممبرا سے اگر 11 بجے 10:30 11 بجے ٹرین پکڑتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لٹکتے ہوئے، اللہ اکبر، ایسے نہیں گھروں میں روزیاں آتی ہیں، ایسے یہ عورتیں ایسے جو الحمدللہ آرام و آشائش میں زندگی گزارتی ہیں، اچھا کھاتی ہیں، پہنتی ہیں، پرس میں روپے بھی بھرے ہوئے ہیں، شوہر خرچے بھی دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے، جوڑے بھی دے رہا ہے، زیور بھی دے رہا ہے، ہر فیسلٹی دے رہا ہے، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی، عید قریب ہے تو ہمیں جوڑا بھی بنانا ہے۔ الحمدللہ مرد اس پہ پوری طرح بلکہ زیادہ ہی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ، یہ حق ہے بیوی کا، ہاں پہنو تو اس کو پہناؤ، جوڑا بناؤ تو اس کے لیے بھی بناؤ، ہاں تو یہ عورتوں کا حق ہے ہم شوہروں کے اوپر کہ ہم ان کو کما کر لائیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کریں، سمجھ گئے نا۔ اور اس کے بعد دوسرا حق جو ان بیویوں کا ہم شوہروں کے اوپر ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دیکھیے یہ بھی انسان ہے، عورت کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ جو چاہو جو سلوک کرو، نہیں۔ ابھی میں نے ایک حدیث سنائی، استوصوا بالنساء خیرا، اس معنی کی بہت ساری روایتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، وہ لوگ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج شيء في الظل اعلیٰ، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا عورتوں کی فطرت میں تھوڑا سا کجی ہوتی، ٹیڑھا پن، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم مردوں کو بھی اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مائی حوا کو حضرت آدم کی اوپر والی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، ہاں بائیں طرف کی۔ تو اگر تم پورا اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اب آپ یہ سوچو گے کہ عورتیں بالکل 100% بالکل سیدھی ہو جائیں، نہیں ہوتا،
اللہ کے رسول نے فرمایا کسرتہ، پسلی ٹوٹ جائے گی، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور اگر چھوڑ دو گے، کبھی کچھ بولو گے ہی نہیں، آنکھ بند کر لو گے، بیوی چاہے کالا کرے، چاہے پیلا کرے، چاہے سیاہ کرے، چاہے سفید کرے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس آنکھ بند کر لیے، جی حضور جی حضور جی حضور۔ ہاں، اب اگر ایک دم عورت کو چھوڑ ہی دو گے تو عورت ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو بیچ والا معاملہ، نہ ایک دم سیدھی کرنے کی کوشش کرو اور نہ ایک دم چھوڑ کے رکھو۔ تو عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں عورتوں پر، عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ ہاں، اچھا سلوک کرو، انسان ہیں یہ بھی، ہاں ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے سینے میں، ہاں اس لیے اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کسی وجہ سے ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ شکل صورت ذرا عورت کی پسند نہیں ہوتی ہے تو نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی ایک عادت کو لے کر، کوئی ایک عادت عورت کی ذرا اچھی نہیں ہے، اب وہ آدمی ہنگامہ کر دیتا، میری بیوی کی یہ عادت بہت خراب ہے۔ ارے بندے خدا، ایک عادت اگر عورت کی خراب ہے، سینکڑوں اس کے اندر اچھی عادتیں ہیں، وہ تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ اسی میں بھلائی ڈال دے۔ بہت سارے لوگ شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا، بیوی کی شکل صورت ذرا اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ اپنی بیویوں کو مانتے جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اکبر ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں، آدمی صبر کرتا ہے اور بہت سی خصلتیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، ویوہار اچھا ہے، اچھا پکاتی ہے، اچھا کھلاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، شکل صورت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو برداشت کرو نا۔ اسی عورت کے بطن سے اللہ ایسے پھول جیسے بچے عطا کر دیتا ہے نا کہ وہی عورت جو اب تک شوہر کی نگاہ میں مبغوض بنی ہوئی تھی، ناپسندیدہ تھی، ایسے پھول جیسے بچے پیدا کر دیتی ہے کہ وہی شوہر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے فلانی کے اماں اب اس کے بغیر مشورے کو کوئی کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ ابھی تک تو بڑا اینٹھا پھر رہا تھا، اکڑا پھر رہا تھا، اللہ اسی باسی عورت سے حافظ قرآن بچے عطا کر دیتا ہے، عالم دین پیدا کر دیتا ہے، اچھے ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کر دیتا ہے، اب وہی عورت محبوب لگنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دوستو، اگر یہ عورتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہو سکتا ہے جس چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اللہ اسی میں تمہارے لیے بعد میں کیا کر دے، بھلائی پیدا کر دے، تو تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو، سمجھ رہے نا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے، گری نگاہ سے نہ دیکھے، نیچی نگاہ سے نہ دیکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک عادت اگر عورت کی تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، نہ جانے کتنی عادتیں اس کے اندر اچھی بھری پڑی ہیں، ان عادتوں کو تلاش کرو۔ ایک عادت تمہیں اگر نہیں اچھی لگ رہی ہے، بہت ساری عادتیں اس کے اندر جو ہے اچھی بھی ہیں۔ اچھا، قبل اس کے کہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں آخری نقطے پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے، عورتیں بھی میں نے کہا انسان ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے۔ کبھی کسی کی بیوی اگر پلٹ کے جواب دے دے، بہت سارے مرد تیش میں آ جاتے ہیں، مار کے ایسی تیسی کر دیتے ہیں، دنیا بھر کی گالیاں نکالتے ہیں۔ عورتوں کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ عورتیں بھی کبھی پلٹ کے اگر اپنے شوہر کو کوئی ایک دو لفظ بول دیتی ہیں تو شوہروں کو چاہیے کہ کیا کریں، برداشت کر لیں۔ میں ایک صحیح مسلم سے ایک بہت پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، غور سے ذرا سنیے، میری مائیں بھی سنیں اور بہنیں بھی سنیں۔
حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں ہم قریش کے لوگ مکہ میں جب ہوتے تھے نا اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے، یعنی اپنی عورتوں کے اوپر غالب رہتے تھے، ہم اپنی عورتوں کو اپنے انڈر میں رکھتے تھے، ہماری عورتوں کو ہم پرمیشن نہیں دیتے تھے کہ ہمارے سر پہ چڑھیں۔ ہوتا نہیں عورت مڑ چڑھو ہو جاتی، کیا بولتے؟ اگر عورت بہت سر پہ چڑھ جائے تو کہتے نا مڑ چڑھو نکل گئی۔ تو مکے والے بڑے ٹائٹ تھے، مکے والے اپنی بیویوں کو ذرا دبا کے رکھتے تھے، مدینے والے ڈھیلے تھے، مدینے والے ڈھیلے تھے، ان کی بیویاں ان کے سروں پہ چڑھ کے حکومت کرتی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے ہجرت کر کے تو ہماری بیویوں نے مدینے والوں کی بیویوں سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ اب وہ بار بار بہت ساری باتوں میں پلٹ کے ہم کو جواب دے دیتی تھی، مکے میں رہتی تھی تو مجال نہیں کوئی لب کھول دے۔ حضرت عمر ویسے بھی بہت جلالی تھے، پتا ہے آپ کو، بہت غصے والے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں کسی بات پہ غصہ ہو گیا اور اپنی بیوی کو کچھ سنا دیا، اس نے پلٹ کے مجھے جواب دے دیا، امیر المومنین ہیں، پلٹ کے بیوی نے جواب دے دیا۔ ابھی تو خیر امیر المومنین نہیں ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا تیری اتنی ہمت، اتنی مجال عمر کی بیوی کی، عمر کو تو پلٹ کے جواب لگاتی، زبان لڑاتی ہے؟ ہاں تجھے معلوم نہیں؟ ان کی بیوی نے کہا تو اس میں چونکنے والی کون سی بات ہے؟ نبی کی بیویاں بھی نبی کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں، اور کبھی کبھی منہ پھلا لیتی ہیں نبی کی بیویاں، صبح سے رات تک بتیاتی ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کرتی ہیں، ہاں منہ پھلا کے اینٹھی رہتی ہیں۔ ہاں سوچو ذرا، کائنات کے امام ہیں، اتنا اونچا مقام ہے، اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، بیوی اینٹھی ہوئی ہے، صبح سے رات ہو گئی، اللہ کے رسول سے بات نہیں کرتی تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہنے لگے استغفر اللہ، نبی کی بیویاں بھی نبی کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں اور نبی کو چھوڑ دیتی ہیں، نبی سے بات نہیں کرتی۔ اچھا، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے، ہاں جو نبی کی بیوی تھی، کہنے لگے حفصہ یہ بتاؤ تم لوگ بھی نبی سے ناراض ہو جاتی ہو، پلٹ کے جواب دے دیتی ہو، زبان لڑا دیتی ہو؟ کہنے لگے ہاں کبھی کبھی ہم لوگ صبح سے رات ہو جاتی ہے بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے کہا میری بیٹی، او میری بیٹی حفصہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیرے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کے غضب کا نہ شکار ہو جائے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو نبی سے روٹھ جاتی ہے، نبی کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہے، نبی کو چھوڑ دیتی ہے۔ میری بیٹی ایسا مت کرو، نبی سے کوئی ڈیمانڈ مت کرو، کوئی بھی چیز تمہیں مانگنی ہے، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تم عمر کو بولو، عمر لا کے دے گا، بٹ نبی کو پریشان مت کرو، نبی سے کوئی ڈیمانڈ مت کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور کہا دیکھو یہ عائشہ جو ہے نا بڑی سندر ہیں اور نبی کی بڑی چہیتی ہیں، ان کی نقالی میری بیٹی مت کرنا۔ ذرا دیکھو ایک باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کیسے مشورے دے رہا ہے۔ بیٹی تم عائشہ کے مقابلے کی نہیں ہو، مجھے پتا ہے میری بیٹی عائشہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میری بٹیا عائشہ جیسی خوبصورت عورت جو نبی کی بڑی چہیتی ہے، اگر وہ نبی کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں تو تم نقالی کرتے ہوئے مت جواب دیا کرو، مجھے ڈر ہے کہیں نبی تمہیں طلاق دے دیں گے تو کیا ہوگا، ہاں تمہارا تو گھر اجڑ جائے گا نا۔ ارے بھائی چہیتی ہوتی ہے عورت تو مرد برداشت کر لیتا ہے، اور اگر چہیتی نہ ہو تو اس کو ہر بات کھٹکنے لگتی ہے، وہ اچھی بات بھی بولے گی تو خراب لگے گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے کہ ہاں ایسا ایسا معاملہ آج میرے ساتھ ہوا، میں حفصہ کے پاس گیا، میں نے حفصہ سے تحقیق کی کہ آپ کی بیویاں بھی آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں، آپ کو پلٹ کے جواب لگا دیتی ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتی ہیں صبح سے رات تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، یعنی ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہوتا ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے، تو تھوڑا سا مردوں کو بھی برداشت
کر لینا چاہیے. ایک آدمی حضرت عمر, یہی عمر ہے, امیر المومنین ہیں اس وقت, ابھی امیر المومنین ہے. ایک آدمی شکایت اپنی بیوی کے لے کر کے آتا. ان کی بیوی بہت زبان لڑاتی تھی, بہت جھگڑے کرتی تھی. سوچے چلو امیر المومنین سے شکایت کرتے ہیں. جب گئے, آواز لگائی, سلام کیا, گھر میں سے آواز آ رہی تھی. کان لگا کے سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر کی بیوی اپنے شوہر سے حضرت عمر بن خطاب پہ کسی بات پہ برس رہی ہیں, برستی ہی چلی جا رہی ہیں, کچھ سنا رہی ہیں. حضرت عمر چپ چاپ اپنی بیوی کی بات کو سن رہے ہیں, کچھ نہیں بول رہے. صحابی پلٹ کے جانے لگتے ہیں. حضرت عمر باہر نکلتے ہیں, آواز دیتے ہیں, میرے بھائی لیٹ ہو گیا, تاخیر سے دروازہ کھول رہا ہوں, کیا شکایت ہے ذرا بولو. اس نے کہا امیر المومنین میرا مسئلہ حل ہو گیا, جو شکایت لے کر کے میں آیا تھا اسی چیز میں تو آپ بھی ملوث ہیں, اسی میں آپ بھی گرفتار ہیں. میں دیکھا آپ کی بیوی برس رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں چپ چاپ. یہی تو میری بھی شکایت تھی, میں بھی آپ کے پاس یہی شکایت لے کے آیا تھا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے فرمایا او میرے بھائی سنو, او میرے بھائی سنو, عورتیں بھی انسان ہوتی ہیں, تمہارے گھر کی خادمہ ہوتی ہیں, تمہارے بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہیں, تمہارے گھر میں ملازمہ کی طرح خادمہ کی طرح کام کرتی ہیں, تمہارے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں. اگر کسی بات پہ کبھی ناراض ہو کے تمہیں 4 بات سنا دے, فاحتمل ذالک یا اخی, میرے بھائی برداشت کر لیا کرو, میرے بھائی برداشت کر لیا کرو. ہاں ایک بات بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے عورتیں اگر بہت سر پہ چڑھ جائے تب اس کا کیا علاج ہے, وہ علاج بھی شریعت نے بتا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہوتا ہے. بہت سر پہ چڑھ گئی, بیوی نافرمان ہو گئی, ایک کو سنتے نہیں, ایک کو بات منتے نہیں, تو اب کیا کریں گے؟ یہ سلوشن عرش والا رب بتا رہا ہے, عرش والا رب بتا رہا ہے کہ جن بیویوں کے نافرمانی اور سروں پہ چڑھنے کا تمہیں ڈر ہے, بہت نافرمان ہو گئی عورت, فَعِظُوهُنَّ, سمجھاؤ پہلے انہیں, پیار محبت سے انہیں سمجھاؤ. ہاں نہ مانے, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, گھر میں ہی بستر الگ کر دو, گھر میں ہی بستر الگ کر دو. تیسرا آپشن, آخری آپشن سن لیجئے, مارنا یہ پہلا آپشن نہیں ہے, یہ لاسٹ آپشن ہے. کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی, نصیحت کر کے دیکھ لیے, سمجھا کے دیکھ لیے, بستر الگ کر کے دیکھ لیے, بٹ عورت کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے اب انہیں مار سکتے ہو, وَاضْرِبُوهُنَّ, لیکن کیسی مار؟ چمڑی ادھڑ جائے, ہڈی ٹوٹ جائے؟ نہیں, ہلکی مار مار سکتے ہو. ہاں قرآن کہتا ہے فَإِنَّ تَعْنَكُمْ, اگر مارنے کے بعد ہلکی پھلکی مار مار دیا آپ نے, تمہاری بیوی راہ راست پہ آ گئی, فرما بردار ہو گئی, فلا تبغوا علیہن سبیلا, اب عورت کے اوپر ظلم کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈو. کچھ لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہمارے مرد, نمکوا زیادہ ہو گئے, دے پٹائی, ہاں روٹی کچی ہو گئی, ان کو مارنا ہے تو ماریں گے ہی. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت اگر فرما بردار ہو گئی تو اب عورت پہ ظلم کرنے کے بہانے مت تلاش کرو, عورت پہ ظلم کرنے کے بہانے مت تلاش کرو. بس مقصد حل ہو گیا. کبھی ایک آدھ تھپڑ مار دیا, اب کچھ لوگ جانوروں کے جیسا پیٹے چلے جا رہے, پیٹے چلے جا رہے, پیٹے چلے جا. ارے بھائی عورت کوئی جانور تھوڑی نہ ہے کہ آپ جانوروں کی طرح مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. ہاں اچھا دیکھو, حضرت عمر ہی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. حضرت عمر نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت کی, زَئِرْنَ النِّسَاءُ یا رسول اللہ, پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد یہ فرمان جاری کر دیا, لا تضربوا اما اللہ, اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. یہ اللہ کی بندیاں ہیں, انہیں
نہ مارو۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو عورتیں ایک دم سر پہ چڑھ گئیں۔ تو حضرت عمر نے جا کر کے شکایت کیا، زئرن النساء یا رسول اللہ کے رسول، عورتیں بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہیں، ہمارے سروں پہ چڑھ گئی۔ آپ جب سے منع کر دیے ہیں مارنے کے لیے کہ نہ مارو، تو اب تو وہ جری ہو گئی، بہادر ہو گئی، کہتے ہیں اب کا کہ پئی ہو۔ ہاں تو اللہ کے رسول منع کر دیا، مار تو پئی ہو نہیں، اب کا کری ہو۔ حضرت عمر شکایت لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دیا، ٹھیک ہے بھائی مار سکتے ہو۔ اب اس دن جس دن پرمیشن دیا اللہ کے رسول نے، مردوں نے اتنی بھڑاس نکالی اور اتنی پٹائی کی کہ نبی کے دروازے پہ شکایت لے کے آنے والی عورتوں کی بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کمرے سے باہر نکلے، کیا ماجرا ہے بھائی؟ کوئی باہر سے تو روت چلی آوت تھی، کوئی باہر سے روت چلی آوت تھی، آج بہت ماری گئے نا۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں نے اس طرح مارنے کے لیے تھوڑی نہ کہا تھا، قسم اللہ کی آپ نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، جنہوں نے ان عورتوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا ہے، قسم اللہ کی یہ کبھی بھی اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے اچھے مومن کی پہچان بتائی ہے، اکمل المومنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، تمام مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنی بیویوں پہ شفقت کرتے ہیں، نرم رویہ رکھتے ہیں، وہ سب سے اچھے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، وأنا خیرکم لأہلی، میں تم تمام لوگوں میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیویوں کا ہاتھ بٹا لیتے تھے، جوتا خود ٹانک لیا، کپڑے خود ٹانک لیے، بکری کا دودھ نکال لیے، چھوٹے موٹے کام کر لیتے۔ آج ہمارے وہاں مرد بہت غیرت آ جاتی ہے، بیوی مر رہی ہے تو مرے، کچن میں ایک کپ چائے بنا کے نہیں دیں گے۔ ارے بھائی روز وہ بنا کے کھلاتی ہے، ایک دن آپ کچن سنبھال لو جنابے والا، کچھ کچی پکی ہی بنا لو، کچھ نہیں آتا تو کھچڑی ہی بنا لو، یا کم سے کم چائے بنا کے بیوی کو دے دو، چھوٹے ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جی ہم تو مرد ہیں، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہماری مردانگی داؤں پہ لگ جائے گی۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرد کون ہو سکتا ہے؟ آپ گھر میں ہوتے تھے تو بیویوں کے کام میں، چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جیسے اذان ہوتی تھی نکل کے آپ مسجد چلے جاتے تھے۔ تو یہ دونوں سائیڈ کی باتیں میں نے رکھ دی ہیں آپ کے سامنے، کچھ عورتوں کے بھی حقوق، مردوں کے بھی حقوق، اور دونوں لوگ جب اپنے حقوق ادا کریں گے تو ہی زوجیت کی یہ گاڑی خوش و خرم، شاداں اور فرحاں منزل کی طرف آگے بڑھے گی۔ اور دونوں میں سے جو بھی اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ غافل ہوگا اور جی چرائے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرے گا تو اس کے رشتے میں درار آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے اس خوبصورت رشتے کو اللہ تو مزید پائیدار بنا، مزید استوار کر اور اس کو مضبوط بنا، ہم سب اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم شوہر اور بیوی مل کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو ہمارے بچے جو پروان چڑھیں گے ایسے بہترین معاشرے میں، الحمدللہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اب مار پیٹ والے معاشرے میں جو بچے پلتے ہیں جس گھر میں، تو جو ہے وہ گھر، وہ معاشرہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے میں انہی چند گزارشات پہ اپنی بات ختم کروں گا، اور میں آپ تمام بھائیوں کا، اپنی ماؤں اور بہنوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دل جمعی کے ساتھ میری بات کو سنا، میری گزارشات کو کان لگا کے سنا، ہمارے بھائیوں نے بھی سنا، اور الحمدللہ یہاں کی منتظمہ کمیٹی نے جس طریقے سے اس انجمن کے موقع پہ ایک اچھی پہل کی کہ الحمدللہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔